مختار سقفی وہاں کا گورنر بنتا ہے۔ اس نے دیکھا اور اس نے آرڈر دیا کہ جو جو لوگ حسین کے قتل میں شامل تھے ان کے نام بتائے جائے، میں ان کے قتل کا بدلہ لوں گا، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سب سے پہلے لسٹ میں نام لکھا گیا ابن سعد کا۔ مختار سقفی نے تخت پر بیٹھ کر کہا کہ کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ جس کو قتل کرنے کے بعد اللہ بھی خوش ہو جائے گا، رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، مقربین بھی خوش ہو جائیں گے، اور جو جو ایمان والے لوگ ہیں سارے کے سارے خوش ہو جائیں گے۔ تو اسی دربار کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ مختار سقفی کس کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے رات کے اندر اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ ابن سعد کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ اپنی زندگی کا انتظام کر لے، کہیں چھپ جا، کل تجھے مختار سقفی قتل کرنے والا ہے۔ مگر چونکہ ابن سعد کا اور مختار سقفی کا رشتہ اچھا تھا، دوست یاری تھی، اس نے کہا کہ نانا مجھے مختار سقفی قتل نہیں کرے گا، مجھے قتل نہیں کرے گا، اس کا یہ گمان تھا۔ دوسرے دن ہوتا ہے، مختار سقفی اپنے گورنر کو بھیجتا ہے، اپنے سپاہ سالار کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ابن سعد کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ ابن سعد کے گھر وہ کوتوال جاتا ہے، جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ ابن سعد کہاں ہے، تو اس کا لڑکا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میرا باپ نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا ہے، چلو میں چلتا ہوں سقفی کے پاس۔ تو ابن سعد کا بیٹا مختار سقفی کے پاس آتا ہے، تو مختار سقفی کہتا ہے کہ تیرا باپ کہاں ہے، اس کی جگہ تو کیوں آیا ہے، تیرے باپ کو بلایا گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا باپ اب گوشہ نشین ہو گیا ہے، اب وہ گھر میں بیٹھ گیا، اب وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اب وہ نماز روزہ کرتا ہے، اب اسے دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب وہ گھر سے نہیں نکلتے ہیں۔ مختار سقفی کہتا ہے کہ وہی ہے تیرا باپ کہ جس کو رے کی گورنری کا لالچ دیا گیا تھا اور کئی ہزار کا لشکر لے کر وہ امام حسین کے مقابلے میں گیا تھا، تو اب اس کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اب اللہ اللہ کر رہا ہے، اب اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اب وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے۔ تو جب اسے گوشہ نشینی اختیار ہی کرنی تھی، حسین کو قتل کرنے کے بعد اب وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ قبول نہیں ہوگا۔ دوبارہ کوتوال کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لے کر آؤ اور اسے قتل کر کر لے کر آؤ۔ تو وہاں پر کوتوال جاتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس کی گردن الگ کرتا ہے۔ گردن الگ کرنے کے بعد ابن سعد کی گردن کو، ابن سعد کے سر کو مختار سقفی کے پاس لایا جاتا ہے۔ مختار سقفی کے پاس جب لایا جاتا ہے تو مختار سقفی اس کے بیٹے سے کہتا ہے کہ بتا یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ تو وہ روتا ہوا کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو میرا باپ ہے۔ اب آگے سے اس کا بیٹا کہتا ہے ابن سعد کا کہ اب جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ مختار سقفی کہتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو کس گمان میں ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ مختار سقفی نے اس کو بھی قتل کروایا۔ قتل کرنے کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ اس کا باپ کا سر حسین کا بدلہ اور اس کا سر علی اکبر کا بدلہ، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قریش کے 3 دستے بھی میں قتل کر ڈالوں تب بھی وہ امام حسین کی انگلی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، حسین کی انگلی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے خولی بن یزید کا۔ یہ خولی کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد اس نے امام حسین کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ مختار نے حکم دیا کہ جاؤ اسے پکڑ کر لے کر آؤ۔ تو کوتوال اور اس کے سپاہی اس کے گھر کے پاس جاتے ہیں، اس کے گھر کو گھیرتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے گھر کا گھراؤ ہو گیا ہے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو اگر تیرے سے پوچھے تو کہنا کہ میں یہاں پر نہیں ہوں، لا علمی کا اظہار کر دینا، میں جا کر اندر چھپ رہا ہوں۔ وہ اندر جا کر چھپتا ہے، کوتوال اندر آتا ہے، سپاہی تلاشی کرتے ہیں، اس کی بیوی باہر آتی ہے۔ جب اس کی بیوی سے کوتوال پوچھتا ہے کہ بھائی بتا کہاں ہے خولی، تو جس دن سے اس نے امام حسین کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا تھا، اس کی بیوی کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اس کی وہ دشمن ہو گئی تھی کہ جو امام حسین کا نواسہ رسول کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا۔ جس نبی نے کلمہ پڑھایا اس نبی کے کلمے کا احسان نہ مانا ہو وہ میرا احسان کیا مانے گا۔ اس نے کہا، وہ باہر آئی، اس نے زبان سے کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے، مگر اشارے سے کہہ دیا کہ وہاں پر ہے۔ زبان سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اشارے سے کہا کہ وہاں پر ہے۔ تو سپاہی اٹھاتے ہیں، پکڑتے اور اس کو زندہ لا رہے تھے۔ تو مختار سقفی ٹہلنے کے لیے نکلا ہوا تھا، راستے میں مل جاتے ہیں،
راستے میں جب مل جاتا ہے مختار سقفی نے کہا کہ اس کو وہاں تک نہیں لے جایا جائے گا، اس کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ اس کے گھر والوں کو بلایا گیا، گھر والوں کو بلانے کے بعد ان کے سامنے اس کو قتل کروایا گیا، اور قتل کرنے کے بعد کہا گیا کہ اب اسے جلا دیا جائے۔ اور جب تک جلتا رہا وہ مختار سقفی وہیں پر کھڑا کھڑا دیکھتا رہا، اور جب تک وہ راکھ نہیں ہو گیا وہاں سے وہ ہلا بھی نہیں۔